السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ، once again it's an honor to be part of this glorious, beautiful اجتماع in Dubai، کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور میں صرف آپ سے مخاطب نہیں، الحمدللہ دنیا بھر میں ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، ان دا UK، ان دا US، ان کینیڈا، ان افریقہ، ان انڈیا، پاکستان اور بہت ساری جگہوں پر، الحمدللہ۔ ابھی میں جب آ رہا تھا، ٹریفک بہت تھی تو ہم تھوڑا سا چل کے آئے، تو کچھ فیملیز مجھے ملی، اور الحمدللہ دیکھ کے انہوں نے پہچان لیا، اینڈ دے اسٹارٹڈ ٹو سے کہ یہ مولانا کو ہم دیکھتے ہیں جو UK سے بیان کرتے ہیں۔ یہ برکت ہے سوشل میڈیا کی، ماشاءاللہ، اور یہ ان کا شوق بھی ہے that they listen to us from far away۔ تو بچے بھی تھے اور ان کی فیملیز بھی تھی، ماشاءاللہ، شارجہ سے وہ آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہمارے علماء کرام اور جو بھی حاضرین جہاں سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ یقیناً for every step that we took، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ will give us reward انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، فرشتوں نے پروں کو بچھا دیا ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ، that whoever leaves his house in order to acquire knowledge then the angels spread their wings۔ تو جو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اجتماعات they motivate us، they guide us، they direct us towards the صراط مستقیم، کہ یہ ہمیں حوصلہ بھی دیتے ہیں، انسپریشن بھی دیتے ہیں، اور صحیح راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اجتماعات کو بھی قائم رکھے اور ہمارا ان اجتماعات سے تعلق بھی قائم رکھے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جیسا کہ بلبل باغ مدینہ ماشاءاللہ آپ کی تربیت فرما رہے ہیں for the past 2-3 hours، اور دراصل اجتماع کا مغز وہی ہوتا ہے کہ جو ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں، whatever you learn from here we can only inspire، but mashallah the things that you take with you is the sunnats، are the masail and so on which you can practice، کہ جس پر آپ عمل کر سکیں۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک کی روشنی میں میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا، تو یقیناً میں نے ایک قرآن پاک کی آیت لی ہے، تقریباً 2 یا 3 آیات، اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ میرا یہ گمان ہے انشاءاللہ کہ when you leave from here، اور یہ امید ہے انشاءاللہ کہ جب اب یہاں سے جائیں گے تو اس قرآن کی آیت کی برکت ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔
You will go with the inspiration that this ayat gives inshallah. اور اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. Your heart will become, جیسے کہ کسی نے ٹرانسلیٹ کیا, باغ باغ ہو جائے گا. Your heart will become garden garden. قاری صاحب, garden garden, سبحان اللہ. Your heart will be delighted, الحمدللہ. سب کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. بہرحال, we live in difficult times. These are challenging times. آج ایک سچا مسلمان ہونا, ایک پریکٹسنگ مسلم ہونا مشکل ہو گیا ہے. Islamophobia is on the rise. We have to justify to be a Muslim. کہ اگر ہم مسلمان نظر آتے ہیں اور مسلمان کی طرح اپنے کردار کو نبھاتے ہیں تو ہمیں دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں. If an ignorant loner, a terrorist, he starts killing people, he rams his cars into people, into shops, and he kills innocent civilians, we have to prove that we are not part of him. کہ ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو اس نے عمل کیا ہے, اس ٹیررسٹ نے عمل کیا ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں یہ پروف کرنا پڑتا ہے. Even though, why should we prove? There are 1.5 billion Muslims in the world, subhanallah. 1.5 billion Muslims. ہر انسان اپنے اپنے علاقوں میں اچھا شہری بن کے رہ رہا ہے. There are Muslims in India, in Pakistan, in the UK, in the US, in the Canada, in UAE, in South Africa. Everywhere you go in the world, we see Muslims. اور یہ سارے مسلمان ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری بھی ہے. They are the best citizens. If somebody asks me کہ تم پہلے مسلمان ہو یا پہلے برٹش ہو, تو میں کہتا ہوں کہ اسلام ہی نے ہمیں اچھا برٹش ہونا سکھایا ہے. Islam teaches us to be a good citizen. So alhamdulillah, we are Muslims and we are British. We are Muslims and we are Indians. We are Muslims and we are also, mashallah, loyal to our country, this country, the UAE, where you live, where you work, and where you earn your money to send back home. کہ یہاں اس زمین پہ آپ کام کرتے ہیں, یہ زمین آپ کو روزی دیتی ہے, تو یہاں کے بھی آپ اچھے شہری ہیں. لیکن بہرحال اگر ہم مسلمان نظر آتے ہیں تو پیپل لک ایٹ یو ان سسپیشیس ویز, کہ عجیب نظر سے دیکھتے ہیں. آج کل ایئرپورٹ پہ 2 3 بار چیکنگ ہوتی ہے. ہر ایئرپورٹ پہ ہر بیگ کھلوائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان نظر آتے ہیں. دس گائے ہیز اے بیئرڈ. تو اگر کسی ٹیررسٹ کی بیئرڈ ہے اور ہماری بھی بیئرڈ ہے تو پھر ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہم اسے فالو نہیں کرتے ہیں, ہم تو محمد مصطفیٰ کو فالو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. We are following رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان ٹیررسٹ کا اسلام سے کوئی تعلق ہی تو نہیں ہے. They have no relation with Islam. جتنے بھی ٹیررسٹ ہوئے ہیں, خاص طور پہ یورپ سے میں آ رہا ہوں, یورپ میں جتنے بھی ہوئے ہیں, شرابی ہوتے ہیں, زانی ہوتے ہیں, ان کے پبز ہوتے ہیں. They have remotely nothing to do with Islam. Nothing to do with Islam whatsoever. اور چونکہ بالکل جاہل ہوتے ہیں, ignorant ہوتے ہیں, اس لیے they are brainwashed to believe whatever they should believe. Allahu Akbar. Alhamdulillah, we don't need to justify to people that we have nothing to do with these people and they have nothing to do with Islam. کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پھر بھی عجیب بات ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ کپڑے بالکل نہ پہنے, if you don't wear any clothes, nobody will point a finger at you. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ حجاب پہن لے, برقع پہن لے, then people will start pointing fingers. ہے نا؟ اگر بیچ پہ آپ کیسے ہی چلے جائیں, nobody is going to take a second look. لیکن اگر برکینی پہن کے جائیں, اگر اپنے آپ کو پوری کور کر کے جائے, then there is an uproar کہ یہ کیا پہن کے جا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اسی طرح if you see کہ آپ چاہیں کیسے ہی بال بنائیں, لوگ رنگ برنگی بال بناتے ہیں, they color, they dye their hairs in whatever color they want to, you know, nobody batters the eyelid. کہ کوئی کچھ اس کی طرف پلک جھپک کے بھی نہیں دیکھتے. لیکن اگر کوئی داڑھی رکھ لے اور پھر ایسی جگہ پہ چلے جائے, کبھی کبھی مسلمان ممالک میں چلے جائے, people look at you differently. تو یہ عجیب بات ہو گئی ہے. عقیدے میں بھی یہی بات ہے. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی زندگی بھر ایک بھی درود نہ پڑھے,
Nobody asked him any question that this person is not praying a single durood. آج جمعہ تھا, بہت سارے لوگوں نے ہزاروں درود پڑھا. ماشاءاللہ, you send salutations upon salutations on Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. But there might be some who did not pray a single one. کہ کسی نے ایک بھی نہیں پڑھا ہو تو کوئی کویشچن نہیں پوچھے گا کہ اس نے درود کیوں نہیں پڑھا. لیکن کوئی کھڑے رہ کے صلاۃ و سلام پڑھے تو they ask 100 questions کہ کہاں لکھا ہے, کیوں پڑھتے ہو استغفر اللہ. اسی طرح سے ہم بھیک مانگنے جائیں کہیں, کوئی امیر کے یہاں بھیک مانگے, کوئی ویسٹ کے یہاں بھیک مانگے, they go to beg. وہ روا ہے, that is okay for them. لیکن اگر حضور غریب نواز سے بھیک مانگے تو انہیں یہ پسند نہیں آتا. یہ رجب کا مہینہ ہے نا. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے. اللہ is the one who gives. یہ اولیاء اللہ بانٹتے ہیں, یہ اولیاء اللہ وسیلہ بنتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت بانٹتے ہیں. He is the distributor and the اولیاء اللہ, they are the wasail, they become the wasila, they become the means. So the bottom line is that there are people out there, there are elements out there who don't want us to be Muslims. اور بلکہ دین ہی ختم ہو رہا ہے ان کے ملکوں میں. جہاں سے میں آتا ہوں یورپ میں, وہاں سارے چرچز تقریباً بک رہے ہیں. چرچز بیچے جا رہے ہیں. They are selling off their churches because nobody wants to go to the church. وہاں کا اگر اسٹیٹسٹکس دیکھی جائے تو 1%, صرف 1% لوگ چرچ میں جاتے ہیں. Only 1%. اس میں بھی زیادہ تر بلیک لوگ ہوں گے. جو افریقہ سے آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ ریلیجیس ہوتے ہیں. They are the ones. ماشاء اللہ مسلمان ان چرچوں کو خرید کر they make them into مساجد, اسے مسجدیں بنا رہے ہیں. تو یورپ میں بھی چرچز کم ہو رہے ہیں, مسجدیں بڑھتی جا رہی ہے. چرچ پورا خالی ہے اور الحمدللہ ہماری مساجد میں جگہ نہیں ہے. People pray نماز on the roads. روڈز پہ نماز پڑھتے ہیں. لندن میں بھی یہ ہوتا ہے, کبھی کبھی چھلک کے باہر آ جاتے ہیں. ابھی ساؤتھ افریقہ جیسے کہ قاری رضوان صاحب نے بتایا, وہاں پر بھی میں حاضر ہوا تو ایک محلے میں گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ لاسٹ ویک وی ہیڈ اے میلاد کی محفل تھی. ماشاءاللہ پبلک اتنی بڑی کہ روڈ پر آ گئی اور روڈ ہی بند کرنا پڑا. الحمدللہ یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. So basically they don't have deen, they want to take the deen away from us. کہ ان کے پاس دین نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی دین نہ رہے. تو وہ کہیں سے کوئی عقیدہ ہمارا لے رہا ہے, کہیں سے کوئی ہمیں عمل سے دور کر رہا ہے. They want to divert us from Islam. They want us not to have religion. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن رہنمائی فرماتا ہے اور یہی ہمیں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اور آج سیکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے. آپ سب کہیں میرا رب اللہ ہے, سب کہیں ربی اللہ, ربی اللہ. کیسا محسوس ہوتا ہے؟ How do you feel when you say ربی اللہ? When we say our Lord is Allah, کہ اللہ ہمارا رب ہے, تو ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں that we are his slaves and he is the master. کہ ہم غلام ہیں, وہ آقا ہے, وہ رب العالمین ہے. اس کا مطلب سمجھنا ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ, he bought a slave. انہوں نے ایک غلام خریدا. تو غلام سے پوچھتے ہیں کہ what will you eat, کہ غلام تو کیا کھائے گا؟ کہا آقا جو آپ چاہیں, whatever you want. پھر پوچھا کیا پہنے گا؟ کہا کہ آقا whatever you want, جو آپ چاہے پہنائیں. پھر پوچھا کہاں رہنا پسند کرو گے؟ where would you like to live? کہا wherever you wish, you are my master. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ رونے لگے. کہا حضور did I do something wrong? Why are you crying? کہا کہ تو دنیا میں میرا غلام ہے, تو یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کی مرضی, whatever my master wish, whatever my master wish, اور میں غلام ہوں اس حقیقی بادشاہ کا, اور میں اپنی مرضی چلاتا رہتا ہوں. I am also a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, but I don't ask, Ya Allah, I will eat whatever you want me to eat, and I will wear whatever you want me to wear, and I will live wherever you want me to live. ہم اللہ کے غلام اور بندے ہو کے ایسا نہیں پوچھتے, تو دنیاوی غلام ہو کے مجھ سے ایسا پوچھتا ہے. تو یہ بات ہے.
کہ ہم اللہ سے پوچھیں یا اللہ یو آر آور ماسٹر واٹ ڈو یو وانٹ اس ٹو ڈو, کہ ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں. یا اللہ کس سے ہم بات کریں کس سے نہ کریں, who should we talk to, who should we chat to, who should we not chat to, یہ بھی اللہ سے پوچھیں. where should we go, where should we not go, کہ آج چھٹی کا دن تھا, کچھ لوگ کہاں جا رہے ہیں کچھ لوگ کہاں جا رہے ہیں. پہلے اللہ کی شریعت سے پوچھ لو کہ where should we go, should we go here or should we not go here. دنیا میں ہم اللہ سے پوچھتے رہیں کہ یا اللہ تیری مرضی کیا ہے, یا اللہ واٹ از یور وش, یا اللہ واٹ از یور ڈیزائر, یا اللہ واٹ از یور ول. اس کی برکت کیا ہوگی یہ آنے والی آیت بتائے گی. تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ میں یہ تسلیم کریں, we have to believe deep in ourselves that we are slaves of Allah. کہ ہم جب کہیں تو دل کے ساتھ کہیں کہ ربی اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, ان الذین قالوا ربنا اللہ. اسی طرح آگے اس کے بر فرمایا ثم استقاموا, کہ اس کے بعد اس پر جم جائے یعنی become steadfast on it. مطلب یہ کہ اب کچھ بھی ہو اس پر سے نہیں ہٹنا. We don't have to shake from this, we don't have to move from this. When we say we believe only in Allah, we are slaves of Allah, کہ ہم صرف اللہ کے غلام اللہ کے بندے ہیں, تو پھر اسی پر قائم رہیں. پھر کوئی ہمیں یہاں وہاں نہ کرے, کوئی ہمیں اس سے دور نہ کرے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے, show me some عمل that if I do that I don't have to ask anyone about any other عمل, کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا ہی نہ پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فرمائی, سبحان اللہ, کتنی جامع ہوگی. How comprehensive his answer would be when the questioner is asking just one question, that just tell me one thing which will be enough for me, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے, ثم استقم, اور پھر اس پر جم جاؤ. بس یہ کہہ دو میرا رب اللہ ہے. اب اس میں کتنی ساری چیزیں آ گئی یہ آپ خود ہی سوچے. ایک ہی جواب فرمایا, just say my Lord is Allah. بس اس کے بعد be steadfast on it, کہ we don't want to move from there. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت تھی, ایک سے ایک بڑھ کر صحابہ تھے, they were all sat and صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked the same question. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ہی نہ کرے. Once you believe, once you know that you are the slave of Allah and Allah is watching you, then you commit no sins. یعنی آپ آقا کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے نا, اپنے امپلائر کے سامنے تو آپ غلط کام نہیں کرتے, اس لیے کہ you know he is watching, وہ دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم اللہ کے غلام ہیں تو اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے, تو پھر کیسے گناہ کر سکتے ہو؟ تو he said کہ once you believe you should not commit any sins. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, ان سے بھی یہی سوال کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرا خیال یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لے آئے تو پھر شیر کی طرح دلیر ہو جائے. He becomes like a lion and he is proud to be a Muslim. He does not remain like a wolf. کہ وہ لومڑی کی طرح یہاں وہاں نہ ہو بلکہ شیر کی طرح ڈٹ جائے کہ جب کہہ دیا رب اللہ ہے تو بس وہ سچا مسلمان ہو جائے. یہ فاروق اعظم تھے اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. He did this when he believed Islam. Before that they were practicing Islam in hiding. They were in seclusion. They did not come out in the open. But Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu was the first one. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ یقیناً حق پہ ہیں. تو پھر ہم مکے میں یعنی کعبہ شریف کے پاس جا کے عبادت کریں گے.
We are going to worship over there. We won't be scared of anyone. اور اس کے بعد ظاہر ہوا سب. تو یہی ہم بھی کریں کہ we are proud to be Muslims. الحمدللہ ہم کہیں پر بھی جائیں اپنی اسلامک آئیڈینٹی لے کر جائیں. We don't need to hide away from it. اگر یونیورسٹی میں کوئی ہے, کالج میں کوئی ہے, the student should feel proud. الحمدللہ I am a Muslim. I am the follower of محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے آپ نماز قائم کریں گے, شرمائیں گے نہیں, اور آپ دنیا کو بتائیں گے we are not shy to be Muslims. الحمدللہ we are proud to be Muslims. اور صرف نام میں نہیں, we are proud to practice Muslim Islam. صرف یہ نہیں کہ نام کے محمد ہیں, ہم عمل میں بھی وہی ہیں. We are going to practice Islam, not just name, not just have a name in Islam. الحمدللہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سب نے کافی مشکل کام کر دیا. یعنی you have set the bar very high, you have set the standard very high, کہ یہ تو تم کر سکتے ہو, عوام تو یہ نہیں کر سکے گی. کون ایسا ہے جو گناہ سے بالکل بچ جائے؟ کون ایسا ہے جو شیر کی طرح ہمیشہ رہے؟ تو انہوں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کرو, یہ استقامت ہے. یعنی کہ جو بھی آپ کچھ کرو, whatever little you do, بس اخلاص کے ساتھ کرو, سچے دل کے ساتھ کرو. do it with utmost sincerity. آج ہم نے بھی اسلام کو بہت مشکل بنا دیا ہے. we have made it very difficult. اگر ہم سچی بات لوگوں کو بتائیں, اسلام کی صحیح بیوٹی بتائیں, اللہ اکبر, they will be attracted towards Islam. ساؤتھ افریقہ میں نوجوانوں کو جب میں نے خطاب کیا تو میں نے انہیں چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں بتائیں. وہ اتنے ماشاءاللہ متاثر ہوئے, مجھ سے نہیں اسلام سے متاثر ہو گئے. کہا کہ we didn't know this is Islam and Islam is so beautiful and it is so easy to practice Islam. الحمدللہ جب اسلام کو ہم یو کے میں پریکٹس کر سکتے ہیں, انڈیا میں پریکٹس کر سکتے ہیں, تو پھر یہاں بھی کر سکتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں بھی کر سکتے ہیں. ایوری ویئر ماشاءاللہ اسلام از ایزی. واٹ ایور یو ڈو اٹ with sincerity. ایک صحابی حاضر ہوئے, کہا حضور مجھے کچھ بتائیے اسلام کے بارے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرائض کی بات کی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور گناہوں سے بچنا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحابی نے کہا کہ I will not do anything more or anything less. کہ میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا, جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی کروں گا. I will only do that. اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا. I will not do lesser than that. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کر لیا تو یقیناً جنت میں جائے گا. If he does this then he will go to Jannah. تو جتنا پتا ہے فرائض میں سے اس پر عمل کرتے رہیں, جو ضروری آپ سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ. And stay away from sins. انشاءاللہ آپ جنت کے راستے پہ ہوں گے. اخلاص کی بات, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں. یہ وعظ ہے, سبحان اللہ. فرمایا اے معاذ اپنے دین کو خالص کر لو. میک یور دین سنسیئر. we believe with sincerity. اخلاص کے ساتھ. اور ہم عمل کرتے ہیں تو we do عمل with sincerity. اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا کر لو گے تو پھر تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. ہمارے لیے بہت زیادہ عمل اچھا ہے, لیکن اگر ہمیشہ نہ کر سکو تو وہ تھوڑا عمل کرو جو ہمیشہ رہے. Do that little عمل which is always going on, which is continuous. This is what Islam likes, that you do little but you do it all the time. کہ کم بھی اگر کرو لیکن ہمیشہ کرتے رہو اور دل سے کرتے رہو. Do it only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. تو الحمدللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب استقامت کا پتہ چلا کہ استقامت کیا مطلب یہ کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نماز تو نہیں چھوڑیں گے. یہ استقامت کہ may whatever happen. لوگ شادی ہوتی ہے دے مس نماز, کہ اب شادی ہے پورا دن بعد میں, نہیں, جم جاؤ کہ نہیں بس کرنا ہے تو کرنا ہے, پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلے آپ نماز کا خیال رکھیں. first you take care of نماز, then نماز will take care of you انشاءاللہ. پھر نماز تمہارا خیال رکھے گی.
تو نمازی بن جائیں ایسے کہ پھر کبھی نماز نہ چھوٹے. ایئرپورٹ پہ ہو یا اسٹیشن پہ ہو یا کام پہ ہو, سفر میں, حضر میں, جہاں بھی ہو, wherever you are, نماز نہ چھوٹے. بس ہمیں استقامت کہ I am going to be firm on this, I am never ever going to miss my salah, کہ اب موت تک میری انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ ابھی آپ دل میں. اسی طرح آپ چیریٹی دیتے ہیں, you give charity. چیریٹی از ينفقون, کنٹینیوس, ہمیشہ کرتے رہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی بار دے دیا, you give it once a year and that's it. No, keep giving, دیتے رہیں. اسی طرح ہر نیک عمل کی بات کہ جو بھی عمل آپ تھوڑا بھی کریں بٹ کنٹینیوس کریں, بی اسٹیڈ فاسٹ آن اٹ. اور اسی طرح گناہ سے بچنا, اس پہ بھی جم جائیں کہ یہ گناہ نہیں کرنا تو بس اب نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ چیٹنگ نہیں کرنی ہے دنیا بھر کے لوگوں سے, لڑکیوں سے. یو جسٹ سے اللہ ڈزنٹ لائک اٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈزنٹ الاؤ اٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. بی اے مین کہ میں نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا, بس چھوڑ دیا. اسی طرح کوئی بھی گناہ ہو, لوگ پان گٹکے کے بڑے عادی ہوتے ہیں, کسی نے سگریٹ کی بات کی, چھوڑ دیجئے نا. مرد بن جائے, کہے کہ اب سے نہیں پینا. یہ ساری بری عادتیں جو پیسے بھی برباد کرتی ہے, they even take our health away, we are going to leave it. کہہ دے ایک بار اور اللہ سے مدد مانگے, یا اللہ I want to leave it, بس چھوڑ دے, انشاءاللہ ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بھی گناہ ہو, کسی سے میوزک نہیں چھوٹتا کہ میوزک تو میری زندگی, میوزک کے بغیر نہیں. ہم سب بھی میوزک سنتے تھے معاذ اللہ, چھوٹے تھے, لیکن سنی دعوت اسلامی کی بہاروں نے سب بھلا دیا. الحمدللہ قاری صاحب کی نعتوں نے سب بھلا دیا, الحمدللہ. تو چھوڑ دیں, بس ایک بار ٹھان لے دل میں کہ I want to leave it, I want to abandon my sins, I want to give it up. پھر دیکھو کیسے اللہ کی مدد آتی. جیسی مدد آتی اس کے بارے میں ذکر ہے اور اسی پر بیان ختم ہوگا انشاءاللہ کہ مدد کیسے آئے گی. آپ کو ٹھان لینا ہے دل میں, you just say I want to give it away, مجھے چھوڑ دینی ہے یہ ساری برائیاں. اگر آپ نے یہ ٹھان لیا, کیسی بھی برائی ہو, کتنی ہی مشکل ہو, ہم سب کے لیے مشکل ہے, لیکن یاد رکھو جتنا مشکل ہوگا ثواب اتنا زیادہ ہوگا. The more difficult it is, the more reward you will get انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو ثم استقاموا, اس پر جم جاؤ, ایک چیز ٹھان لو and then be firm upon it, be steadfast upon it, کہ اب نہیں چھوڑنا. پھر اس کی فضیلت جانتے ہو کیا ہوگا, جاننا چاہیں گے آپ انشاءاللہ؟ یہ آپ کریں گے تو کیا ہوگا جاننا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ فرشتے نازل ہوں گے, فرشتے نازل ہوں گے. کچھ لوگوں نے کہا موت کے وقت فرشتے, that the angels will come down at the time of death, لیکن مفسرون نے کہا کہ نہیں, صرف موت کے وقت نہیں, زندگی ہی میں حاضر آ جائیں گے, بلکہ ابھی آ جائیں گے. ابھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا فرشتے آئیں گے آپ کے پاس. The angels will come to you, الحمدللہ. اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں فرشتے ہماری خدمت کے لیے بھی, تو وہ آئیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ فرشتے تسلی دیں گے. جیسا کہ کچھ باتوں میں تسلی دے رہا ہوں, یہ اجتماع میں تسلی دی جا رہی ہے. We are giving you moral support. تو فرشتے آ جائیں گے اللہ کی طرف سے, who are giving you moral support, کہ چھوڑ دو. یہ ایک ہمت بن جاتی ہے نا, کبھی کبھی ہمت بنتی ہے تو فرشتے ہمت بندھانے آئیں گے. They will try, they will come and give you support, they will come and give you inspiration, اور ہمت بندھائیں گے تمہاری. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور کہیں گے کہ اگر تم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ یہ نیکی کرتے رہیں گے, and you will leave out sins, you will abandon sins, تو کہتے ہیں پھر تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. You don't need to worry, کہ تمہیں کوئی پریشانی, کسی چیز کا غم کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں. خوف کب ہوتا ہے؟ آگے کا خوف ہوتا ہے نا. ہمیں کل کا خوف ہے نا بہت سارا, کل کیا ہوگا, کتنا کمائیں گے, what will we do, how will we do, how will we pay our bills, بچوں کا ٹیوشن, بچوں کی شادی, یہ سارا خوف ہے ہمارے دل میں, ہے نا. اور غم ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا, یہ قرض لیا, یہ گناہ کیا, I have done this bad, I have done this bad. تو جو پہلے کیا اس کا غم ہوتا ہے.
what is about to come اس کا خوف ہوتا ہے. we fear that. یہ فرشتے آ کے ہمیں ایسی تسلی دیں گے کہ تم نہ آگے کا خوف کرو نہ پیچھے کا غم کرو. You shouldn't fear about the future. You shouldn't grieve about the past. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ٹھان لیا ہے کہ اب سچے مسلمان بن جائیں گے. اس لیے کہ now we are going to be true Muslims. We are going to keep doing good deeds. And inshallah we are going to stay away from bad deeds. دیکھیں فرشتے آئیں گے، قرآن گواہی دے رہا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور کیا کہیں گے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور کہیں گے تمہیں بشارت دیں گے جنت کی جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو. جنت کی بشارت دیں گے کہ آج دنیا میں تھوڑی سی لالچ ہوتی ہے، یہاں بہت ساری بیوٹیفل چیزیں ہیں، ہے نا، جس کی طرف آنکھ جاتی ہے، للچاتی ہے، تم آنکھیں پھیر لیتے ہو. یو کلوز یور آئیز کہ یہ حرام ہے، آئی کی ناٹ سی اٹ. فرشتے کہیں گے یہاں کی خوبصورتی سے تم آنکھیں بند کر لو، جنت کی خوبصورتی سے بہت زیادہ ہے. What Allah has saved for you is much better, much bigger. اس لیے تمہارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. لوگوں کے لیے آنکھوں کی حفاظت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، especially for our youth. ہے نا، آج کل everything is on the phone. You don't need to go anywhere. All the guna has come to you in your palm. At your fingertips are all the gunas. And you cannot stay away from it. لوگوں کو ایک ایڈکشن ہو گیا ہے اس برائی سے. کیسے بچیں؟ تو اللہ اکبر، یہ ایسی ہی چیزوں سے بچتے ہیں کہ جب ہم جنت کے بارے میں سوچیں اور سوچیں کہ وہاں کی پاکیزہ نعمتیں ملے گی انشاءاللہ. If we close our eyes to the filth of this dunya, inshallah Allah will give us the beauty of the other dunya. کہ اللہ جنت کی بیوٹی ہمیں عطا فرمائے گا. اور ایک اور بات اس پر یاد آئی کہ کہا کہ اگر دنیا میں کوئی چیز، کوئی برائی آپ کو پسند آئی اور آپ نے اس سے نگاہ بند کر لی، یو کلوز یور آئیز فرام اٹ، تو اللہ تمہیں ایسی عبادت کی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ ول گیو یو دا توفیق آف این عبادت کہ جس میں تمہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا لطف آئے گا. تو انشاءاللہ نماز میں you will feel better, in the Quran you will feel better, الحمدللہ. So close your eyes. تو یہ جنت کی بشارت دیں گے کہ یہ دنیا کے گناہ بلا رہے ہیں. یہ فرشتے کہیں گے don't go towards the dunya, don't go towards the guna of the dunya, because the names of Jannat are waiting for you. Jannats of Nemat are waiting for you. اور پھر ایسا کرنے میں، آخری بات، آخری آیت، کہ ایسا کرنے میں اگر ہمارے دوست چھوٹ جائیں، اس لیے کہ دوست کچھ ایسے ہیں، we have friends who go to the theaters, who go to movies، کہ وہ بالی ووڈ دیکھتے رہتے ہیں، وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیریل دیکھتے رہتے ہیں. they keep looking at these things. اور بھی برائیوں میں ملوث ہے، غلط جگہوں پہ جاتے ہیں، اور تمہارے دوست بھی ہے، they are your friends. اگر ان کے ساتھ نہیں جاتے تو وہ دوستی نہیں کریں گے، they won't remain your friends. تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ دوست رہے نہ رہے کوئی پرواہ نہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کہ یہ دوست نہیں ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں. فرشتے کہہ رہے ہیں کن سے؟ جنہوں نے اسلام پہ عمل کیا، استقامت انہوں نے اختیار کر لی. The angels are saying we will be your friends. سبحان اللہ، اللہ کے مبارک فرشتے کہتے ہیں we will be your friends. اور اگر فرشتے دوست بن گئے تو دنیا کے دوستوں کی کہاں ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ بھی فرشتے تو نہیں ہیں لیکن ان کے عکس ضرور ہیں الحمدللہ، کہ یہ بھی ہمیں نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں. یہ علماء، یہ مبلغین الحمدللہ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ریفلیکشن بنا کے بھیجا. اور یہ صرف دنیا تک نہیں رہیں گے، یہ جتنے بھی فرینڈز ہیں، مصیبت میں کوئی کام نہیں آتا نا، مصیبت آئی تو یہ بھی غائب، they just disappear as if they were never your friends. The angel will say we are not only your friends in this world بلکہ آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے. یعنی قبر میں بھی دوست رہیں گے، آخرت میں بھی دوست رہیں گے، ایسے دوست بن جائیں گے. These angels will be our friend in this dunya and the آخرہ. اور آخرت کیا ہے؟ آپ نے اپنے نفس کو مارا تھا نا. You are asking
اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے تھے یا اللہ کیا کھاؤں, کیا پیوں, کیا پہنوں, کہاں جاؤں, who should I chat to, what should I do, where should I go, you asking these questions to Allah. دنیا میں ہم یہ سوال کر رہے تھے نا. قیامت میں جنت کی تعریف کیا آئی, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تم سے پوچھے گا, اس کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے کیا چاہتے ہو, what do you want. یعنی جنت میں ہم سے پوچھا جائے گا what do you want, جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں عطا کیا جائے گا. دنیا میں ہم اللہ سے پوچھے یا اللہ تو جو چاہتا ہے وہی ہم کریں گے, we'll do what you want us to do. اور الحمدللہ قیامت میں اللہ تعالی ہمیں فرمائے گا کہ جنت میں فرمائے گا کہ بندے تو جو چاہے وہ ہوگا. یہ ہے ہمارے لیے جنت, and this جنت is waiting for us. اور آخری بات ہماری تحریک کے حوالے سے کہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ کی مدد کرو. یعنی کس کی مدد, اللہ کی مدد کیسے ہوگی, how do you help اللہ, اللہ کے دین کی مدد کر کے. تو فرمایا تم اللہ کی مدد کرو, if you help اللہ, if you help the deen of اللہ, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور جو آج ہماری ٹاپک کے حوالے سے ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, کہ تمہارے پیروں کو جما دے گا. یہی تو بات تھی نا کہ ہمارے پیر جم جائے دین پر. So if you want to be steadfast on دین, الحمدللہ اگر آپ سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے قدم صراط مستقیم پر دین پر جم جائیں گے. سنی دعوت اسلامی کے ساتھ یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور بھی پلیٹ فارمز ہے, یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر یو کین ورک فار دا دین. الحمدللہ ہمارے یو کے میں thousands of youngsters, or hundreds of them at least, اور انڈیا میں hundreds of thousands, they are working for دین. ماشاءاللہ انہوں نے دین کو اپنا ایک مشن بنا لیا, وہ کام بھی کرتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, اپنا پروفیشن بھی نبھاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو وقت ملتا ہے they help دین. اس دین کو ضرورت ہے. آپ کچھ بھی ہیں, آپ نعت خواں ہیں, الحمدللہ come to us. آپ بیان کر سکتے ہیں, come to us. if you have confidence, come to us. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کتنے سارے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں, وہ انٹرنیٹ والے لوگ ہیں, وہاں کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں, یہاں آئی ٹی میں لوگ ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, یہ سب دین کا کام کر رہے ہیں. all this is دین ورک. ماشاءاللہ یہ جتنے والنٹیئرز ماشاءاللہ کہ جو سامنے نہیں آتے, لیکن اگر یہ نہیں ہوتے, if they weren't there, تو یہ اجتماع نہیں سج سکتا. ان سب نے اپنا اپنا جو ہے فرض نبھایا, and they are all doing the work of دین. اور جانتے ہو جب آپ آج شام یہ گھر جائیں گے, ان کے دل میں ایسی خوشی ہوگی خدا کی قسم کہ الحمدللہ ہم نے دین کے لیے کچھ کر دیا آج. and this is what I want you to experience, کہ میں چاہتا ہوں آپ ایکسپیرینس کریں کہ ایک دن آئے قافلے میں یا ساتھ میں آئے اور دین کے لیے کچھ کریں. اس رات آپ کو اتنی سکون کی نیند آئے گی جتنی کبھی نہیں آئی, because you did whatever you did for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of دین. اگر دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. تو فرشتوں سے دوستی کرو گے نا, کیسے ہوگی, ہم جم جائیں, ہم steadfast ہو جائیں. we should be firm and steadfast. استقامت کو اختیار کر لیں, گناہ کو چھوڑنے کی مکمل کوشش کریں, نیکیوں کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.